السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، پارٹ 4 لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے۔ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان صوفیت نے پہنچایا۔ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ صوفیت ہے۔ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرات صوفیوں نے پیدا کیے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کا دفاع کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے صوفیوں کا رد کرے، صوفیوں کا بھانڈا پھوڑے، صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کرے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان یہی لوگ پہنچا رہے ہیں، سب سے زیادہ خطرات انہی کی طرف سے ہے۔ تو پارٹ 3 میں ہم نے ان کی چند چیزیں دکھائی تھی آپ کو۔ یہ پارٹ 4 ہے، یا ہو سکتا ہے یہ پارٹ 5 ہو، 4 تک بن چکا ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہو جائے تو نمبرنگ کے اعتبار سے ہم اس پوسٹ میں صحیح نمبر کاؤنٹ کر کے لگا دیں گے۔ اب آئیے صوفیوں کا اور کیا کیا عقائد اور اعمال ہوتے ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، جس سے آپ ان کو پہچان سکیں۔ جی ہاں، صوفیہ اور گانے کی حلت۔ صوفی لوگ کے نا کیا گانا بجانا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں درگاہوں میں، عرسوں پر، یہ جتنے صوفیانہ پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے وہاں پر گانا بجانا جائز ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کے دور پر معاشرے میں کہ قوالی تو لوگ کم سے کم بجا ہی لیتے ہیں، تو اصل میں یہ صوفیانہ روش کا ہی نتیجہ ہے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ علیہ ان کے زندیقہ اور کفر کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے خیال میں شریعت اور حقیقت کے درمیان تفریق کی۔ یعنی صوفیوں کا ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور حقیقت الگ ہے۔ تو جو بندہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرے اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ بھائی آپ حقیقت کو نہیں جانتے، تو سمجھ لینا، پہچان لینا، یہی صوفی شیطان ہے، جو حقیقت اور شریعت ان دو چیزوں کو الگ الگ مانتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے وہ آگے بات آئے گی۔ اور نشہ آور، حشیش، گانجا اور بھنگ وغیرہ کو حلال ٹھہرایا۔ یہ صوفیوں نے ہی گانجا، افیم، چرس، بھنگ کو حلال ٹھہرایا، بلکہ یہی وہ گروہ ہے جس نے سب سے پہلے اس گانجے کا انکشاف کیا اور مسلمانوں کے درمیان اس کو رواج دیا۔ اب آپ کو یقین آیا دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دائق و خطرات پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صوفی، جنہوں نے گانجے کا ایجاد کر کے اسے مسلمانوں میں رائج کیا، مسلمانوں کو نشے کا عادی بنایا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں درگاہوں پر بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، عرسوں میں اس کا بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں یہ صوفی لوگ ہی ہوتے ہیں اور یہی صوفیت ہے۔ اس طرح انہوں نے گانے اور مرد و عورت کے اختلاط کو حلال ٹھہرایا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عرس میں اور درگاہوں پر قوالیاں چلتے رہتی ہیں، مرد اور عورت کے اختلاط، یعنی دونوں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان ظالموں نے وہاں پر عورت مرد کے اختلاط کو رد نہیں کیا بلکہ اسے جائز مانا۔ لیکن ان بدبختوں کے سامنے اگر کوئی عورت مسجد چلی جائے تو ان بدبختوں کا شیطان جاگ جاتا ہے، انہیں فتنہ نظر آنے لگتا ہے، جبکہ مسجد میں عورت اور مرد کا اختلاط نہیں ہوتا، عورتوں کا شعبہ الگ ہوتا ہے مسجد میں اور مردوں کا الگ اختلاط ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف عبادت کرنے جاتی ہے، پردے کا اہتمام برابر ہوتا ہے، تو ان کو وہ بھی ناگوار گزرتا ہے، اس لیے کہ شریعت سے یہ بغض رکھتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ان کے۔ لیکن درگاہوں میں، عرسوں میں، میلوں میں مرد و عورت کا اختلاط ہو تو وہاں فتنہ نہیں پھیلتا۔ تو یہی صوفی لوگ ہیں، جو عورت کے مسجد جانے سے چڑھے تو سمجھ لینا صوفی ہے۔ اور یہ کہہ کر کفر اور زندیقہ کے اظہار کو بھی حلال ٹھہرائے کہ یہ احوال شتیہات ہے اور ضروری ہے کہ ان پر نکیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ مجذوب لوگ ہیں، یہ ان کے خیال میں بارگاہ پروردگار کے مشاہدے میں مشغول لوگ ہیں۔ دیکھا آپ نے شریعت اور حقیقت کیا ہے، کہ ایسے پاگل لوگ جو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کفر اور زندیق ہونے کی علامت ہوتی ہے، جیسے وہ احمد آباد کے
وہ باوا تھے نا بریلویوں کے، جو چوڑیاں پہن کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ. اب یہ صریح کفر ہے. اللہ کا بیٹا کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ نبی ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر کہہ دیتے ہیں اور مانتے ہیں، کہہ ہی نہیں دیتے بلکہ مانتے ہیں، بولتے ہیں. لیکن ان صوفی شیطانوں کے ہاں دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، اور پھر بھی وہ بڑا متقی و پرہیزگار اور سچا ولی. یہاں تک کہ احمد رضا خان بریلویوں کے باوا آدم اسے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان صوفیوں نے ایسے کفر اور زندیقہ کو بھی جائز اور حلال ٹھہرایا ہے، اور کہا ہے کہ مجذوب لوگ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشاہدے میں مشغول لوگ ہوتے ہیں. بھلا بتاؤ، جو حق دے اور دو دن سنڈاس نہ دھوئے، ایسے شخص ان کے وہاں پر مجذوب ہوتے ہیں اور حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں. اب جو سنڈاس دو دن نہ دھوئے، ہمارے نزدیک تو وہ کسی بھی قیمت پر عقل مند ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاگل ہے. ابن عقیل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے نام گڑھے اور حقیقت اور شریعت کا بکھیڑا کھڑا کیا. حالانکہ یہ بری بات ہے، کیونکہ شریعت کو حق تعالیٰ نے مخلوق کی ضروریات کے لیے وضع کیا ہے. تو اب اس کے بعد حقیقت نفس کے اندر شیطان کے القاء کیے ہوئے وسوسوں کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جو شخص بھی شریعت سے الگ ہو کر کسی حقیقت کا متلاشی ہو، وہ بے وقوف اور فریب خوردہ ہے. بات کلیئر ہو گئی محترم حاضرین؟ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے ہیں اور بلکہ حقیقت کی طرف جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ مجذوب لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مشغول رہنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جبکہ نرے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ پھر ان صوفیوں کے سامنے کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسکین لوگ ہیں، اپنی حدیث مردے سے روایت کرتے ہیں، جو اور کسی اور مردے سے روایت کرتا ہے، جبکہ ہم اپنا علم اس زندہ پائندہ ہستی سے لیتے ہیں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. لہٰذا اگر کوئی شخص حدثنی ابی عن جدی کہتا ہے، یعنی میرے باپ نے میرے دادا سے حدیث روایت کی ہے، تو میں حدثنی قلبی عن ربی کہتا ہوں، یعنی میرے دل نے میرے پروردگار سے روایت کیا. غرض ان خرافات کے ذریعے سے خود بھی برباد ہوئے اور کم عقلوں کے دلوں کو بھی برباد کیا. عبرت کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ان پر مال خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ فقہ تو مثل اتباع کے ہیں اور دوا کی قیمت پر خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر ان لوگوں پر خرچ کرنا ایسا سہل ہے جیسا ناچنے گانے والیوں پر خرچ کیا جاتا ہے. دیکھا آپ نے محترم حاضرین، جو شخص حدیث کا انکار کرے سمجھ لینے کا، وہ صوفی ہے، اگرچہ وہ نہیں بولتا ہے. حدیث سے اور اہل حدیث سے وہی بھاگے گا جس کے دل و دماغ میں صوفیت بسی ہے، جو خود صوفی ہے، صوفیوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، وہی حدیث اور اہل حدیث سے دور بھاگے گا. اور یہ ان کا سوچنے کا معیار ہے کہ حدیث روایت کرنا انہیں مردوں سے بیان کرنا ہے، اور حقیقت والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ان کا دل کس سے گواہی دیتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے. تو یعنی صوفی شیطان صرف اپنے آپ کو رب ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو نبی بھی مانتے ہیں. دیکھیے بھائی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کے دل پر القاء کر دیا کرتا تھا حدیث کو. ویسا ہی ان صوفیوں کے وہاں ہوتا ہے. اس لیے یہ روایتوں کو نہیں مانتے کہ مردوں سے، ہمارے تو حقیقت ہوتی ہے نا. ہر صوفی شیطان خود نبی بھی ہوتا ہے، خود خدا بھی بن جاتا ہے. اور ایسے ہی ان کے بہت سارے بیہودہ عقائد ہیں جس پر ہم وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتے رہیں گے. تو چند چیزیں محترم حاضرین ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں، یہ سارے عقائد صوفیوں کے ہیں، کہ جو شریعت اور حقیقت میں فرق کرے اور پاگل مینٹلوں کو ولی سمجھے اور انہیں حقیقت پسندانہ سمجھے، اور گانے کو جائز ٹھہرائے، عورت اور مرد کے خلط ملط ہونے کو ناجائز نہ سمجھے، حلال ٹھہرائے. گانجا پینا، نشہ کرنا، جھومنا، ناچنا گانا جائز ٹھہرائے، اور حدیث کو نہ مانے، حدیث اور اہل حدیث سے دور بھاگے، اور خود کو بڑا متقی پرہیزگار مانے. سمجھ لینے کا یہ سب صوفی ہیں، یہ صوفی شیطان ہیں، دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے، دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ پیدا کرنے والے.
آپ تمام حضرات سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی آڈیوز ویڈیو ملتی رہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو صوفیت کے خطرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔